بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے تفسیر کا۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک تھوڑا سا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے لکھا ہے، خلاصے کا بھی خلاصہ۔ ہم نے جو بھی پڑھا ہے ہم نے کہا کہ ضربہ اس شکل میں جو لفظ آئے گا قرآن مجید میں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ماضی ہوگا، یعنی اس نے مارا۔ ہم نے ایک اور پڑھا تھا اکرما، ایک اور پڑھا تھا اکتسبا، ایک اور پڑھا تھا سبحا، ایک اور پڑھا تھا تکلفا، ایک اور پڑھا تقابلا، ایک اور پڑھا جادلا، ایک اور پڑھا تھا استخرجا۔ یہ سارے ماضی ہیں۔ ان کا جو مضارع ہے ضربہ کا یضربو، ضربہ کا معنی اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اکرما اس نے اکرام کیا، یکرمو وہ اکرام کرتا ہے یا کرے گا، اکتسبا اس نے کمایا، یکتسبو کماتا ہے یا کمائے گا، سبحا اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی، یسبحو وہ تسبیح بیان کرتا ہے، تکلفا اس نے تکلف سے کام لیا، یتکلفو وہ تکلف سے کام لیتا ہے، تقابلا وہ تقابل کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، تقابلا اس نے تقابل کیا، یتقابلو وہ تقابل کرتا ہے، جادلا وہ جھگڑتا ہے، اس نے جھگڑا کیا، اس نے بحث کی، یجادلو وہ بحث کرتا ہے، استخرجا اس نے نکالا، یستخرجو وہ نکالتا ہے۔ یہ ان سب کے میں نے مصدر لکھے میں ورب، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ ورب ہے۔ ضربن مارنا، اکرام اکرام کرنا، اکتساب کمانا، تسبیح تسبیح پڑھنا، تکلف تکلف سے کام لینا، تقابل تقابل کرنا، مجادلہ جھگڑا کرنا، استخراج نکالنا۔ یہ ان کے معنی لکھے میں، مارنا، اکرام کرنا، کمانا، یہ ورب ہیں سارے، تو کرنا آ رہا ہے، یہ بھی ورب ہیں، یہ عربی میں ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ایک جو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ لکھا ہے۔ جنہوں نے یہ پچھلی کلاسیں لی ہیں ان کو یہ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اب ہمارے سامنے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ یار یہ الفاظ ہیں بھائی، جب بھی آپ کے سامنے اس جیسے الفاظ آئیں گے تو آپ کے سامنے ان کے میننگ قرآن مجید میں واضح ہو جائیں گے کہ بھائی یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے جنت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو جب پھل دیے جائیں گے تو یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے پہلے کھا چکے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جیسے دنیا میں پھل تھے نا ویسے ہی جنت میں بھی دیے جائیں گے، تو اس لیے پہچان جائیں گے۔ تو جب آپ کے سامنے قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے تو آپ بھی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی الفاظ ہے جو ہمیں پہلے بتا دیے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تو یہ آپ کی سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ اچھا، پھر میں نے بتایا تھا ان کے اسم فاعل کیا ہوتا ہے، یکتسبو سے مکتسبن، یسبحو مسبحن تسبیح بیان کرنے والا، یتکلفو متکلفن، یتقابلو متقابلن، یجادلو مجادلن، یستخرجو مستخرجن، یضربو ضاربن، ٹھیک ہے نا، یہ سب بتا دیا تھا۔ اس کا پیسو وائز ہوتا ہے ضربا، اس کا اکرما، اس کا اکتسبا، سبحا، تکلفا، تقوبلا، جودلا، استخرجا۔ اس کا ہوگا یضربو وہ مارا جاتا ہے، یکرمو یکتسبو، یسبحو یتکلفو، یتقابلو، یجادلو، یستخرجو، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ ذرا اچھی طرح سے آپ لوگ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا، چاہیں تو اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ آج ہم آگے چلتے ہیں، ایک نئی بحث ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا ضربا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا۔ تو آپ بتائیں کیا وہی ہے جو ہمیشہ مار رہا ہے؟ اس کے علاوہ وہ دو چار آدمی نہیں ہو سکتے؟ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے تم نے مارا، اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ تو اسی ضربہ میں تھوڑی تھوڑی سی چینجنگ ہوتی رہے گی اور اس سے 14 صیغے بن جائیں گے۔ 14 اس لیے کہ دیکھیں جتنی بھی زبانیں آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ کو 3 قسم کے سبجیکٹ بتائے جاتے ہیں کہ کام کرنے والا یا تو وہ ہوگا، یا میں ہوں گا، یا آپ ہوں گے، یہی ہوتا ہے نا، وہ میں آپ۔ کام کرنے والا، ٹھیک ہے نا، بلکہ ہم اس کو یوں کرتے ہیں، کام
کرنے والے کی قسمیں. جو بھی کام کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے نا, وہ فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن, وہ میں, آپ, یا تو وہ ہوگا, آپ ہوگا, یا میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. انگلش میں کیا ہے بھائی, آئی وی یو دے ہی شیٹ نیم, ہم نے انگلش میں یاد کیا تھا, آئی وی یو دے ہی شیٹ نیم. آئی اور وی یعنی میں اور ہم کے لیے, یو تم کے لیے, دے وہ سارے, اور ہی شی اٹ یا کوئی بھی نیم ہو سکتا ہے, وسیم, سجاد, کمال. ٹھیک ہے نا, بشیر, کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں. تو یہ ضربہ میں تو ہم نے صرف ایک چیز کو واضح کیا, اس نے مارا. مارنے والا تم بھی تو ہو سکتے ہو, تو اس کو ہم کیا کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو عربی میں, انگلش میں یا اردو میں یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. میں ہوں گا یا ہم ہوں گے, آپ سنگولر ہوگے یا پلورل ہوگے, وہ جو کام کرنے والا ہے سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا, واحد ہوگا یا جمع ہوگا. عربی میں نے بتایا نا کہ عربی بڑی بلیغ اور فصیح زبان ہے, اور ایک چھوٹی سی چینجنگ سے ہی بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اس میں. تو عربی میں یہ 14 صیغے بنتے ہیں. اس لیے 14 بنتے ہیں کہ اس ایک آدمی نے کام کیا, اس ایک عورت نے کام کیا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک الگ ہو گیا. وہ ایک آدمی, پھر وہ 2 آدمی کے لیے الگ, وہ سب آدمی کے لیے الگ. یعنی ہی اور دے میں کے درمیان میں بھی ایک فارم ہے. وہ ایک عورت, وہ 2 عورتیں, وہ سب عورتیں. میں اس کو یاد کرانے کا میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باڈی لینگویج کا بھرپور استعمال کرنا ہے. جب بھی یہ صیغے آپ ذہن میں بٹھائیں, کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے, تو باڈی لینگویج بات ہوگی یا تو اس شخص کی. یہ میرا ہاتھ پورا کیمرے میں آ رہا ہے بھائی, ذرا دیکھیں, بات ہوگی نا. کہاں تک آ رہا ہے بھائی, یہ میری انگلی نظر آ رہی ہے, ادھر 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 جلدی جلدی اسپیڈ, میری انگلی نظر آ رہی ہے. اگر نہیں آ رہی تو میں تھوڑا ادھر کو ہو جاتا ہوں. آپ اپنی سیٹنگ آؤٹ نہ کریں یار. انگلی نظر آ رہی ہے میری, اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم اس کو جب بھی آپ نے یہ یاد کرنا ہے نا, ایسے اشارہ کرنا ہے. ایک انگلی کا اشارہ دائیں طرف, دایاں ہاتھ, رائٹ ہینڈ آپ کی علامت ہوگی کہ بات مرد کی ہو رہی ہے. لیفٹ ہینڈ سے ہم اشارہ کریں گے کہ بات کس کی ہو رہی ہے, خاتون کی, انٹی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کسی انٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یوں جب ہم کریں گے تو کس سے, سامنے والے سے بات ہو رہی ہے. سیدھا ہاتھ علامت ہوگی کہ آدمی ہے, آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الٹا ہاتھ علامت ہوگی کہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یوں جب میں کہوں گا تو کس کی بات ہو رہی ہے, میری. ٹھیک ہے. اس کو, یہ جو باڈی لینگویج ہے نا, اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. یہ میں نے اشارہ کیا تو تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے اشارہ کیا سیکنڈ پرسن, مخاطب. یوں اشارہ کیا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. رائٹ ہینڈ علامت ہے کس کی, مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیفٹ ہینڈ علامت ہے کس کی, عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ انگلیوں کو سمجھیں. جب یہ انگلی ایسے ہوگی ایک, تو اس کا مطلب ایک آدمی کی. جب یہ 2 ہوگی تو اس کا مطلب 2 آدمیوں کی. جب یہ پوری انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی تو یہ اس کی علامت ہے کس کی بات ہو رہی ہے, 2 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں. ایک انگلی ایک عورت کی, 2 عورتوں کی, سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ایک آدمی کی, 2 آدمیوں کی, بہت سارے آدمیوں کی, جو آپ, جن سے آپ بات, جن سے آپ مخاطب ہیں. 2 عورتیں. اب یہ تھوڑی سی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ لوگوں سے, یہ آپ لوگوں نے جو ویڈیو سن رہے ہیں نا, وہ بھی آپس میں بیٹھ کے تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے, تاکہ یہ باڈی لینگویج کے ذریعے آپ کو صیغوں کا جو استعمال ہے یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے, بہت سارے آدمیوں کی. یہ بہت ساری لیڈیز. ٹھیک ہے نا. یہ 2 مردوں کی, جو کہ تھرڈ پرسن ہے.
اچھا ہم اب یہاں پر اس کو اب یہاں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صیغے کل کتنے ہیں. دیکھیں بات ہوگی اس شخص کی جو یہاں نہیں ہے. اس نے مارا وہ بندہ ہے, نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. اب وہ جو جس نے مارا ہے وہ ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زائد, تو تین صیغے ہو گئے نا. پھر وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں اور وہ سب عورتیں. یعنی یہ جو عمل ہو رہا ہے ایک آدمی نے کیا ہے یا ایک عورت نے, ایسا ہی ہے نا. پھر وہ آدمی غائب ہے, ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ. وہ ایک عورت ہے, وہ دو عورتیں ہیں یا دو سے زیادہ. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے سامنے والے کی طرف. تم ایک مرد نے مارا, تم دو مردوں نے مارا, تم سب مردوں نے مارا. تم ایک عورت نے, تم دو عورتوں نے, تم سب عورتوں نے مارا. تو یہ ٹوٹل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 12. جو فرسٹ پرسن ہے نا اس میں عربی میں مرد اور عورت کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا میں نے مارا, اب مرد بھی یہی کہتے ہیں میں نے مارا, عورت بھی کیا کہتی ہے میں نے مارا. اور اس میں دو کا صیغہ نہیں ہوتا کہ ہم دونوں نے, بلکہ یا تو سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا. اور مذکر مؤنث کا فرق بھی نہیں ہوتا, ہم نے مارا, اب چاہے ہم عورت ہوں یا ہم مرد ہوں. تو یہ دو صیغے متکلم کے, متکلم کہتے ہیں جو بات کرنے والا, 6 صیغے غائب کے اور 6 مخاطب کے. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14. تو یہ جتنے ٹینسز ہیں نا ان میں سبجیکٹ کا جو استعمال ہو رہا ہے تو یہ استعمال الگ سے نہیں آتا, اسی میں لگ جاتا ہے. یعنی اس کی شکل تھوڑی چینج ہو جاتی ہے, اسی سے پتہ چلے. جیسے دیکھیں انگلش میں کیا کہیں گے, ہی کلڈ اس نے مارا, آئی کلڈ میں نے مارا. تو ہی اور آئی الگ سے لگ رہے ہیں نا. اور شی کلڈ اسے ایک عورت نے مارا, یو کلڈ تم نے مارا. تو انگلش میں تو اردو میں بھی ایسی ہے میں ہم آپ, جبکہ عربی میں کیا ہوگا ادھی کے آخر میں کچھ حروف بڑھانے اور گھٹانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ 14 قسم کے صیغے بن جائیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرنا ہے آپ نے, وہ میں یہاں دیکھ. ضربہ, ضربا, ضربو, ٹھیک ہے. ضربت, ضربتا, ضربنا. فی الحال ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں. ضربا, یہ سب 6 جو ہے نا غائب کے صیغے ہیں, تھرڈ پرسن. ان میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ تھرڈ پرسن کی. ضربا اس نے مارا, جب اس کے آخر میں ہم الف لگا دیں گے تو یہ الف اصل میں سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بتا رہا ہے کہ مارنے والے کون ہیں, وہ دو مرد. یہ انگلش میں دے کا معنی دے رہا ہے, دے, لیکن انگلش میں دے پلورل ہوتا ہے, تو یہ پلورل نہیں ہے بلکہ تثنیہ کہتے ہیں اس کو, تثنیہ. تثنیہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ دو کو. میں لکھ دیتا ہوں تثنیہ, کیونکہ یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا. تثنیہ, تسمیہ نہیں بھائی, تثنیہ نون سے, دو کو کہتے ہیں تثنیہ. ضربا اس نے مارا, ضربا ان دو نے, ضربو. یہ واو جو ہے نا یہ الف صرف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس فنٹر بننے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. اس کو لکھا کریں بس, ٹھیک ہے, اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ عرب کی کچھ رسم الخط قدیم, ان میں کچھ الفاظ دوسرے ملتے جلتے تھے نا, تو ان سے فرق کرنے کے لیے کسی میں الف ڈالتے تھے کسی میں ڈالتے تھے, وہ چھوڑ دیں آپ. ضربو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ واو بتا رہی ہے. یہ واو کیا ہے؟ پروناؤن ہے. پروناؤن کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں, ضمیر. جو نیم کی جگہ استعمال ہونا, نام کی جگہ استعمال ہو, سوری
جیسے آئی وی یو دے، جو نام نہیں استعمال ہونا، آئی وی یو دے ہی شی، عربی میں اردو میں وہ میں تم، بس یہی ہے اردو میں، تین ہی ہیں. تو عربی میں یہ بہت سارے ہیں. ضربا اس نے مارا، الف لگا دیں گے آخر میں تو ان دو نے، ضربو ان سب نے، ضربت اس ایک عورت نے. یہ تا جو ہے یہ پروناؤن نہیں ہے، یہ تا بس یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا ہے. زیادہ ٹیکنیکل گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو بھی ٹھیک ہے. ضربتا الف، یہ کیا ہے؟ ان دو عورتوں نے مارا. ضربنا، یہ نون سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سب عورتوں نے مارا. سمجھ گئے؟ اب یہ آپ کو یاد کرنے ہیں. یاد کیسے کرنے ہیں؟ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی اسی طریقے سے کہ دیکھیں. اب مجھے پہلے یہ بتائیں، اس کے لیے جو ہاتھ، یہ 6 صیغے ہیں، ان کے لیے جو ہاتھ کی ڈائریکشن ہوگی یہ والی ہوگی یا یہ والی ہوگی؟ دونوں ہی ہوگی. یہ والی ہوگی. شاباش، یہ ہوگی. ضربا ضربا ضربو، سے ایک مرد نے، ان دو مردوں نے، ان سب مردوں نے. اس کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال ہوگا یا ٹانگ استعمال ہوگی؟ بتاؤ. سیدھا ہاتھ استعمال ہوگا کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مرد. اور اس کے لیے لیفٹ ہینڈ. تو ہم کیا کہیں گے؟ ضربا. جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ایسے باڈی لینگویج کیسے، ضربا اسے ایک مرد نے مارا، اور انگلی ایسے، ضربا ان دو نے مارا، اور پھر یہ 4 انگلیوں سے ضربو ان سب نے، ضربت اسے ایک عورت نے، ضربتا ان دو عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا. یہ باڈی لینگویج اس لیے سکھائی جاتی ہے، اس سے ان میننگز کو دماغ میں بٹھانا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آپ کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہوگی، اور پریکٹس کریں گے تو فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ اور اچھی طرح آپ کے دماغ میں لاشعور میں ایک چیز بیٹھ جائے گی، تو قرآن میں جہاں یہ الفاظ آئیں گے تو آپ کے لیے ترجمہ سمجھنا اور آسان ہوگا. باقی ہم قرآن میں بھی پریکٹس کرتے رہیں گے. ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا. اب آپ نے نا اس کو کم سے کم بھی 50 دفعہ، جتنے بھی یہاں حضرات جو کلاس لے رہے ہیں ان کو کم از کم 50 دفعہ اس کی پریکٹس کرنی ہے ہاتھوں کے استعمال کے ساتھ. ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا. 6 دفعہ ہو گیا، یعنی 6 صیغے ہو گئے، تو یہ ایک دفعہ ایک ہو گیا. ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضرب. دماغ میں تصور رکھنا ہے اس بندے کی بات ہو رہی ہے، وہ 2 بندے کھڑے ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، وہ کم بختوں نے مارا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ انٹی ہیں جنہوں نے مارا ہے، ظاہر ہے شوہر کو مارا ہوگا. تو یہ آپ نے 6 صیغے دماغ میں اچھی طریقے کے ساتھ آپ نے بٹھانے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ٹائم کتنا رہ گیا؟ 22 منٹ ابھی ٹائم ہے، تو ہم آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ انہوں نے کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریکٹس کریں گے نا تو پھر بات آگے مزیدار والی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ جو چینجنگ ضربہ کے ساتھ ہو رہی ہے، یہی ان میں سب کے ساتھ ہوگی. ضربا ضربا تو اکرما اکرما، ضربو اکرمو. مزیدار کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اکتسبا اکتسبا اکتسبو، سبحا سبحا ان دو نے تسبیح بیان کی، سبحو ان سب نے تسبیح بیان کی. تکلفا اس نے تکلف سے کام لیا، تکلفا ان دونوں نے. تقابلا اس نے تقابل کیا، تقابلا ان دونوں نے. جادلا اس نے جھگڑا کیا، جادلا ان دونوں نے. جادلو ان سب نے. استخرجا نکالا اس نے، استخرجا ان دونوں نے نکالا. استخرجو ان سب نے نکالا. ٹھیک ہے نا؟ یضربو کو چھوڑ دیں ابھی، صرف اسی کو فوکس، یعنی یہ جو میں نے چینجنگ بتا رہا ہوں ان میں چینجنگ ہوگی. آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اصل میں یہ پہلے پریکٹس اچھی طرح کریں نا، پھر ہم آگے چلیں، تو تاکہ یہ چیز ان کے دماغ میں بیٹھ جائے. لیکن اپنا ٹائم ہے، پریکٹس آپ لوگ پھر خود کیجئے گا. ایک پریکٹس میں ایک چیز کا خیال کریں کہ جو میں آگے کے 6 صیغے بتا رہا ہوں، جب تک ان 6 کی اچھی طرح پریکٹس نہ ہو جائے اگلے 6 کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے، ورنہ سب گچ مچ ہو جائے گا، ایک کھچڑی بن جائے گی، کھوپڑی گھوم جائے گی آپ کی. تو اس کو تھوڑا سا دماغ زبان پہ بٹھانا ہے. ضربا ضربا ضربو،
ضربت، ضربتا، ضربنا، بہت آسان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہمیں یاد نہیں ہو رہا. ہم تو بھائی یہ سب فضول باتیں ہیں. سورہ فاتحہ کیسے یاد ہو گئی؟ یہ ضرور ہے کسی کو 10 دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گا، کسی کو 20 دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گا، جو بہت کمزور ہے تو 50 دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گا. تو ایسا دنیا میں کوئی بھی کمزور پیدا نہیں ہوا جس کو یاد رٹا لگانے سے ہوتا ہی نہیں. دیکھیں ہم جو زبان بولتے ہیں تو پاگل سے پاگل آدمی بھی اپنی بات بول دیتا ہے نا، اس لیے کہ بچپن میں اس کو ایک چیز یاد ہو گئی ہے کہ یہ پانی لینے کے لیے مجھے یہ لفظ بولنا پڑے گا. ایسا تو نہیں آپ نے کوئی دن نہیں دیکھا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ اسے بچپن میں پانی کا لفظ سیکھا تھا، اب بھول گیا کہ یار وہ پانی پینا ہے تو میں کیا بولوں گا، اس میں بھول رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ، اور کہہ رہا ہے میرا حافظہ بہت کمزور ہے. تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے؟ یہ الفاظ بھی تو یاد کیے ہوں گے نا اس نے حافظے کے. تو اتنا پاگل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پہلے تو اپنے بارے میں یقین کر لیں کہ ہم کتنے پاگل ہیں. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ آپ اتنے نہیں ہوں گے. تو یہ آپ کم از کم 50 دفعہ، یہ میں نے اس لیے بتائی ہے تعداد کہ اتنی دفعہ میں آپ کو کافی حد تک یہ یاد انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ آپ نے باڈی لینگویج کے استعمال کے ساتھ یہ پریکٹس بھی کرنی ہے، تو تھوڑا سا ٹائم نکال لیں. جب یہ اچھی طرح یاد ہو جائے پھر اگلے اسٹیپ کی طرف آنا ہے. وہ اگلا اسٹیپ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. بات ہوئی تھی ان 6 آدمیوں کی، ان 3 آدمیوں کی اور ان 3 عورتوں کی، انہوں نے یہ کام کیا. اب بات ہوگی تم 3 آدمی، یعنی 3 قسم کے آدمی، 1 مرد، 2 مرد اور 2 سے زیادہ، 1 عورت، 2 عورتیں اور 2 سے زیادہ. تو جو ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے ضربتا، تم نے مارا، یعنی ایک مرد کی بات. تا کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے. ضرب تا کا مطلب تو ایک. ضرب تما، ضرب تما، یہ غلط ڈل گیا. تم 2 نے مارا، تم 2 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا بھائی، ضرب تم نے مارا. تم کا لفظ تم اردو میں بھی تم آتا ہے. ارے بھائی تم کیا کر رہے ہو، تم سمجھ کیوں نہیں رہے بات کو، کہتے ہیں نا ضرب تم. تو یہ تم سے یاد رکھیے گا کیا ہے، تا تما تم. تا کا معنی تو ایک مرد، تما تم 2، اور تم سب، تم سب نے. ٹھیک ہے، اسی تا کو تی کر دیں گے، تو ایک مرد سے تو ایک عورت بن جائے گی. زیر ہے نا، زیر. تو آپ نے چلیں عورتوں کو زیر کر دیا. دیکھو ویسے مرد بیوی کو کہاں کنٹرول کر سکتا ہے، تو آپ کم از کم صیغوں میں کنٹرول کر سکتے ہیں. زبر کو زیر کہتے ہیں نا، اب یہ تو ہم نے زیر کہتے ہیں ماتحت بنا دینا. تو یہ زیر سے بھی آپ کو یاد رہے گا. ضربتی، لیکن مارا پھر بھی اسی جس کو زیر کر رہے ہیں پٹائی اسی نے کی ہے. ضربتی مارا تو ایک عورت نے. ٹھیک ہے نا، یعنی تو ایک عورت سے ہم خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ضربتی، تم نے مارا ہے. ٹھیک ہے، عورت کی بات چل رہی ہے کیونکہ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے میں الگ فرق ہو سکے. ضرب تما، تم 2 نے مارا. اب دیکھیں یہ تما اور یہ تما ایک جیسے ہیں، تو اس سے کوئی تما کا مطلب تم 2 مرد بھی آئیں گے، اس میں تم 2 عورتیں بھی. اور ضرب تننا، ضرب تننا، یہاں تھا تم اور یہ کیا ہے تننا، یعنی تم کا معنی تم سب مرد، تننا کا معنی تم سب عورتیں. تم سب عورتوں نے مارا. بعض علماء کو یہ اشکال ہے کہ یہ مار پٹائی سے ہی عربی گرامر کی ابتدا کیوں کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں مارنے کے لفظ سے کوئی وہ دلچسپی نہیں ہے. یہ ضرب کا لفظ آسان بہت ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آسانی سے لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے. تو باقی ورڈ جو ہے نا وہ تھوڑے سے پروناؤنسیشن میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے.
تو اس لیے یہ ضرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ورنہ مار پیٹ سے کوئی ذاتی دلچسپی کسی کو بھی نہیں ہے. خاص طور پہ عورتیں مار رہی ہیں, تم پیٹ رہی ہو, تم 2 عورتیں پکڑ کے مار رہی ہو, یہ کون برداشت کرتا ہے بھائی. تو ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتی, ضربتما, ضربتنا, اس کی بھی پریکٹس ہٹو بچوں طریقے سے کرنی ہے. باڈی لینگویج کا استعمال, سیدھے ہاتھ سے پتہ چلے گا کہ مرد کی بات ہو رہی ہے, ایک انگلی سے پتہ چلے گا ایک آدمی کی بات, اور یوں سامنے لے کر جانا ہے بازو, اس سے پتہ چلے سامنے والے کی بات ہو رہی. ضربتا, آپ نے دماغ میں نا وہ بٹھانا ہے, ضربتا تو نے مارا, ضربتما تم دو نے, ضربتم تم سب نے, ضربتی یعنی تا کو تی کر دیا, ضربتما تم 2 عورتوں نے, ضربتنا تننا سے پتہ چل رہا ہے تم سب عورتوں نے. 2 صیغے رہ گئے, وہ بھی لپیٹ دیتے ہیں. بھائی نیچے جگہ ہے, ہیلو, 2 الفاظ لکھ سکتا ہوں نا, یہ میں بتا دوں تاکہ ایک کیٹیگری کے جو لفظ ختم ہو گئے. ضرب تو کا معنی ہے یہ واو نہیں, صرف تاپیش تو, ضرب تو میں نے مارا, چاہے مرد ہو یا عورت, اور ضربنا ہم نے مارا, چاہے ہم 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں, مرد ہیں یا عورتیں, نا لگا دیا. اب آپ دیکھیں کتنی دلچسپ زبان ہے کہ صرف آخر کوئی دیکھ نہیں, یہ ضربہ ہے اس نے مارا, ضرب تا صرف تا زبر تا لگا دیا, تم نے, تی تم ایک عورت نے, تو میں نے. کتنی تھوڑی تھوڑی یعنی زبر زیر پیش سے کیسی چینجنگ ہو رہی ہے. نا ہم سب نے, ٹھیک ہے نا, تو کو تما کر دیا تو تم 2 عورتوں نے. تو ضرب تو میں نے, ضربنا ہم نے مارا. اب یہ جتنی چینجنگ ہے یہ ساری ان تمام صیغوں میں اسی طرح سے چینجنگ ہوگی جو آپ نے پڑھے ہیں پہلے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے یہ جو میں نے لکھوایا ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے, دماغ میں بٹھانا ہے. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا, پھر ریپیٹ کر ضربا ضربا ضربو, اور باڈی لینگویج کے استعمال کے ساتھ, تاکہ مفہوم معنی بھی آپ کے دماغ میں بیٹھتا رہے. بار بار یہ نہیں کہ اس نے مارا, ان دونوں نے مارا, ان سب نے مارا, یہ نہیں بولنے کی ضرورت. بس باڈی لینگویج سے آپ کو خود سمجھنا پڑے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا, ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا, ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا. جب یہ ہو جائے اچھی طریقے سے, پھر آپ ادھر آئیں گے, ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا, ضربتا ضربتما ضربتم, تا سے شروع کرنا ہے, تا کو دماغ میں بٹھانا ہے کہ یہ سامنے والے کی بات ہو رہی ہے. ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی, اور غصے میں بھی آنا ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں لرننگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا نیچرل ماحول میں آپ پڑھیں گے نا اور کسی چیز کو یاد کریں گے, اتنا ہی اس زبان سے آپ کو مناسبت پیدا ہوگی. بچہ جو بہت جلدی زبان سیکھ جاتا ہے بغیر کسی گرامر کے اور بغیر کسی ٹینشن کے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب پانی کہتا ہے نا تو اس کا مطلب واقعی میں پانی مانگنا ہوتا ہے, وہ رٹا نہیں لگا رہا ہوتا. وہ اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے اے فار ایپل, بی فار بیلون, وہاں سے پھر بھی اس کو ایپل سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایپل اس کو حقیقت میں جب سمجھ میں آئے گا جب اس کو ایپل کی ضرورت ہوگی اور اپنی امی سے وہ ایپل مانگے گا, جب سیب مانگے گا. ہم نے تو اسکول میں اے فار ایپل, بی فار بیلون تو پڑھا ہے, لیکن حقیقت میں جو ہمارے دماغ میں سیب کا تصور آیا ہے نا وہ جب ہی آیا جب ہمیں سیب کی واقعی ضرورت پڑی ہے, ورنہ وہ کتابیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو اس لیے آپ نے تصور کرنا ہے وہ بندہ کوٹ رہا ہے پکڑ کے, ٹھیک ہے نا, وہ پٹ رہا ہے, وہ پیٹ رہا ہے. اور یہ تصور نہ بھی کریں تو کام کا تصور کریں, وہ آدمی, 2 آدمی, وہ سب, تو نے مارا, تم 2 نے, تم سب نے, ٹھیک ہے نا. مارنے کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کو ضربہ کو کچھ اور کر دیں, اکلتا کر دیں, اکلا, اکلا تو نے کھایا, تم 2 کھا گئے. لیکن غصہ یہاں بھی آئے گا کہ وہ کھا گئے, ساری جائیدادیں کھا گئے وہ. تو ہیں فعالہ بھی کر سکتے ہیں, فعلا اس نے کوئی بھی کام کیا, فعلتا تو نے کوئی کام کیا. تو میں نے بتایا تو اسٹرکچر ہے, اس پہ کچھ بھی فٹ کر سکتے ہیں آپ. فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا, یہ آپ نے رٹا لگا کے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. نہیں بھی پانی کی طرح یاد ہوا نا تو ایک خاکہ انشاءاللہ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گا. بھائی ٹائم بتاؤ کتنا ٹائم ہے؟ 10 منٹ ہیں. تو ایک اور چیز ہم اس ہاتھ کے ہاتھ ہی نمٹا دیتے ہیں. آپ کو میں نے پیسو وائس بتائے تھے, زوریبا, زوریبا,
وہ مارا گیا. اچھا, ضُرِبَ وہ مارا گیا. تو اس کا بھی وہی ہے, ضُرِبَ وہ دو مرد مارے گئے, ضُرِبُوا وہ سب مرد, ضُرِبَت وہ ایک عورت ماری گئی, ضُرِبَتَا وہ دو عورتیں ماری گئیں, ضُرِبْنَا وہ سب عورتیں ماری گئیں, ضُرِبْتَ تو ایک مرد مارا گیا. یعنی جو تا تما تم تی تما تننا جو وہاں لگا ہے نا وہ یہیں فٹ کر دینا ہے. اس کو رٹا لگانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ جو میں نے بتائی ہے نا رٹا اسی کا لگا دیں, اس والی گردان کے رٹے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میرا خیال ہے ہم آگے اس لیے نہیں چلتے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگلی کلاس سے پہلے اس کا تھوڑا سا آپ پریکٹس کر لیں, پھر میں آگے مضارع کی طرف جاؤں گا. اس پریکٹس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اگلی کلاس سے پہلے آپ یہ اچھی طرح سے پریکٹس کر کے بیٹھیں گے نا تو پھر وہ اگلی کلاس کو سمجھنا انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگا, ورنہ تھوڑا برڈن زیادہ ہو جائے گا آپ لوگوں کے اوپر. تو میرا خیال ہم کلاس کو یہیں بند کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی آپ لوگ پریکٹس کر لیے گا تاکہ پھر ہم جو ہے نا آگے پھر ہم اس میں نئی کلاس میں ہم اس کو کلاس نمبر 7 میں انشاءاللہ میں اس کو پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.